بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم ویڈیو میں بتائیں گے آب زمزم کی کھدائی کیسے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے، عدنان کے بیٹے معد ہوئے اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزار تھا۔ مزار کے نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہرست بن مالک کی کہلائی۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے کسا نے اقتدار حاصل کیا۔ کسا کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا، ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کا بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجوں کو لینے کے لیے خود مدینے گیا۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچا تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کا کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرہ اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو، اس کنویں کا قبیلہ جرم کے سردار مزاج نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کے سردار مزاج بن عمرو تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنویں اس سے پہلے خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور کسا کے سردار نے کئی زمانے اس حالت میں گزارا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ کسا کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں انہیں زمزم کے کنواں کی کھدائی دکھائی گئی اور اسے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا کہ برا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا کہ مجنون کو کھودو۔ میں نے پوچھا کہ مجنون کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اسے اگلی رات میں بستر پر سو رہا تھا، وہ شخص پھر آیا،
بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ اس نے اس بارے میں کہا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا تھا، ایک کنواں ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب گندال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کون کھودنا چاہتے ہو؟ ہم یہاں نہیں آپ کو کون کھودنا دیں گے، درمیان یعنی کہ تم ہمارے بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو، ہم یہاں نہیں کرنے دیں گے، قربانیاں ہم کرتے ہیں بتوں کے درمیان۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں خدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے مجھے جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ پاس آنے والا نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلدی کنویں کا اثار نظر آنے لگا۔ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر نعرہ لگانا شروع کر دیا اور پکار اٹھی، یہ دیکھو کہ اسماعیل علیہ السلام نامیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو انہوں نے کنواں کی تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلا کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن حزیم کے کہنے سے فیصلہ کرنا منظور کیا۔ یہ کہنا ملک شام بلائی علاقے میں رہتے تھے۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ ساتھ عبد مناف کے لوگ ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کے بھی ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ ایک زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگنا، لیکن پانی انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے اندھیرا یعنی کہ دائیں بائیں ہر جگہ پانی تلاش کیا، لیکن نہ پانی ملا۔ عبد المطلب اٹھے کر اپنی سواری کے پاس آئے، کیوں ہی ان کے سواری اٹھی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابھر پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المناف سوار تھے، اتر آئے، سب نے خوب سر ہو کر پانی پیا، اپنی مشکل بھر لی۔ اب انہوں نے قریش کے دوسری جماعت سے کہا کہ اب تم سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تمہارے حق ہے، میں فیصلہ اللہ پاک نے کر دیا ہے کہ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سراب کر دیا ہے وہی ذات تمہیں زمزم سے سراب کرے گا، اس لیے یہاں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہذا ان سے جھگڑا کرنا بے سود ہے اور کہنے کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔
ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی، مال دولت تلواریں اور زرے نکل آئیں، اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگ کو لالچ نے آ گیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور 500 کے تیروں سے کرا ڈالیں۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے، باقی لوگوں کے نام پانسا پھینکنا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام اور قریش کے نام کے جو 13 تھے اور کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم سے پہلے عبد المطلب نے دعا کی تھی، اے اللہ، اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو خواب میں حکم دیا گیا، اپنے منت پوری کرو، یعنی کہ ایک بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو۔ یہ ہے سیرت رسول آب زمزم کی خدائی۔